بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک آخری کوشش کی اتمام حجت تمام کرنے کی۔ آپ ایک ناقے پر سوار ہوئے اور لشکر یزید کی طرف آئے اور بلند آواز میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ میں چاہتا ہوں اس خطبے کے کچھ حصوں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے لشکر ابن زیاد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں میری بات سنو، جلدی سے کام نہ لو یہاں تک کہ مجھ پر جو تمہارا حق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تم کو نصیحت اور ہدایت کا فرض ادا کر دوں۔ میرے لیے اللہ کافی ہے جو قرآن کو نازل کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو نیک اعمال بندوں کا مددگار ہے۔ پھر امام علی مقام نے اللہ کی حمد اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد حضرت رسول خدا پر درود بھیجا اور اپنے نانا کے فضائل اور اوصاف دیر تک بیان کرتے رہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، اے لوگوں، اے اہل عراق، میرے نام و نسب پر غور کرو اور دیکھو تو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، غور کرو کہ کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا اور مقام و حرمت کا لحاظ نہ رکھنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں، اور ان کے وصی، ان کے چچا زاد بھائی اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے علی ابن ابی طالب کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا حمزہ سید الشہداء میرے بابا کے چچا اور جعفر طیار خود میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا یہ مشہور و معروف حدیث تمہارے کانوں میں نہیں پڑی کہ اللہ کے رسول نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو اور حقیقتاً وہ سچی ہے اس لیے کہ میں نے کبھی غلط بات نہیں کی، پھر تو کوئی بات نہیں، اور اگر تم میری بات کو غلط سمجھو تو پھر اسلامی دنیا میں بہت سی ایسی شخصیتیں موجود ہیں کہ جن سے تم اگر پوچھنا چاہو تو پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے، ابو سعید خدری سے، سعد بن سعدی سے، زید بن ارقم سے پوچھ لو، وہ تم کو بتا دیں گے کہ انہوں نے اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ پھر کیا یہ تمہیں میرے قتل سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر تمہیں اس حدیث کی صحت پر بھی شک ہے تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسہ حسین نہیں ہوں؟ خدا کی قسم، پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں میرے علاوہ کوئی اور نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میرے قتل پر تم کس لیے آمادہ ہو؟ کیا اپنے کسی مقتول کا قصاص لینا چاہتے ہو جسے میں نے ناحق قتل کر دیا ہو، یا اپنے مال کا مطالبہ رکھتے ہو جسے میں نے تلف کیا ہو، یا کسی زخم کا بدلہ چاہتے ہو جو میرے ہاتھ سے کسی کو لگا ہو؟ راوی کہتا ہے کہ امام یہ خطبہ دے رہے تھے اور چاروں طرف خاموشی سے چھا گئی تھی، ان میں سے کسی کو کوئی جواب دیتے نہیں بن رہا تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے کوفے کے ان لوگوں کے نام لیے جنہوں نے خط اور لیٹرز لکھ کر امام کو کوفے بلایا تھا، مگر ان لوگوں نے صاف طور پر جھوٹ بول دیا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا تھا۔ یہ سن کر امام علی مقام نے فرمایا، اللہ اکبر، حقیقت سے کس قدر کھلا ہوا انکار۔ اور پھر فرمایا، بفرض محال اگر تم لوگ میرا آنا نہیں بھی چاہتے تھے تو مجھے واپس چلا جانے دو کسی ایسی جگہ جہاں میں امن و امان کی زندگی گزاروں۔ یہ سن کر خیر بن اشت ملعون نے، جس کی بہن نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا اور جس کا بھائی محمد بن اشت حضرت مسلم کے قتل کا ذمہ دار تھا، اس لعین نے پکار کر کہا، اے رسول کے نواسے، آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟
امام نے غضب کے عالم میں فرمایا کہ تم ایسا کیوں نہیں کہو گے؟ کیا تم اتنے کو کافی نہیں سمجھتے کہ مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے؟ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ اس خطبے کے ذریعے حضرت نے اپنے فرض کو پورا کیا اور اس کے بعد ناقے کو بٹھا دیا، اونٹ کو بٹھا دیا، ناقے سے اتر آئے اور عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ ناقے کو باندھ دیا جائے۔ یہ پورا خطبہ تاریخ تبری میں بھی موجود ہے اور الارشاد میں بھی موجود ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین، آپ کی مظلوم ذات پر ہمارے لاکھوں درود و سلام ہوں۔